یہ کہ حدیث ثقلین اس بات پہ دلالت کرتی ہے، یعنی اہل بیت الطاہرین علیہ السلام کی امامت اور ان کی خلافت اور ان کی حق طاعت اور ان کی وجوب اتباع، یہ جماعت مخالفین کے بہت سارے حفاظ اور بہت سارے بڑے علماء نے اس بات کی تائید کی ہے، اعتراف کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے نوادر الاصول فی معرفت احادیث الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعلیف ابو عبداللہ محمد ابن علی المعروف بالحکیم الترمذی، حکیم الترمذی صاحب کی کتاب نوادر الاصول جزء اول، جو چھپی ہے مکتبۃ الامام البخاری میں، الازہر مصر میں سنہ 2008 میں یہ کتاب چھپی۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 207 میں الاصل الخمسون، حدیث نمبر 296 اور 297، حدیث نمبر 296 بھی وہ بھی حدیث ثقلین ہے، حدیث نمبر 297 دونوں حدیث ثقلین۔ ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیت۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میں تمہارے درمیان، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت علیہ السلام۔ اور اس کے بعد حدیث نمبر 297 ہے، وہ عامر ابن واصلہ روایت کرتے ہیں حذیفہ سے، حذیفہ ابن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا ہے، اور وہاں پہ فرمایا کہ میں دنیا سے جانے لگا ہوں، اور وَإِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، میں تم سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا، وَإِنِّي سَائِلُكُمْ حِينَ تَرِدُونَ عَلَيَّ عَنِ الثَّقَلَيْنِ، اور جب تم حوض کوثر پہ وارد ہو جاؤ تو میں تم سے حساب لوں گا، میں تم سے پوچھوں گا کہ میرے بعد تم نے اہل بیت علیہم السلام اور قرآن کی کیا طاعت کی ہے یا طاعت نہیں کی ہے، میں تم سے پوچھوں گا، حساب لوں گا۔ فَانظُرُوا كَيْفَ تُخْلِفُونَنِي فِيهِمَا، تو تم اچھی طرح سے سوچ لو، دیکھ لو، احتیاط کرو کہ میرے جانے کے بعد تم قرآن مجید اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرو گے، کہ کیا طاعت کرو گے یا نہیں کرو گے۔ ثقلین کیا ہے؟ ایک کتاب اللہ ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ عطرت اہل بیت، ایک میری عطرت ہے، میری اہل بیت۔ وقد نبأنی اللطیف الخبیر انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دیا کہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اب میں نے کیا عرض کیا خدمت، حدیث ثقلین تو ثابت ہے، صحیح ہے، یہ امامت پہ دلالت کرتی ہے۔ میں نے اس کا بیان کیا کہ کیسے امامت پہ دلالت کرتی ہے، کیونکہ لفظ واضح ہے کہ اگر تم ان کی طاعت کرو گے، ان کے سے تمسک کرو گے، ان سے اخذ کرو گے، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ واضح ہے کہ ان سے طاعت کرنا، ان کی اتباع کرنا واجب ہے، سب پر واجب، کیونکہ وہ خود ہادی ہیں، جا رہے ہیں، ان کے بعد جب تک وہ ہیں ان کی اتباع کریں گے، ہدایت ہی ہدایت، ان کے جانے کے بعد ان کس کی اطاعت کریں تاکہ ہم کوئی گمراہ نہ ہو جائیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ حکیم ترمذی کہتے ہیں فَأَهْلُ الْبَيْتِ قَوْمٌ اصْطَفَاهُمُ اللَّهُ، اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت وہ قوم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ کیا ہے، ان کو بلندی عطا فرمایا، ان کو سب خلائق پر چنا ہے۔ وَهُمْ كَمَا رُوِيَ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاهم ثم تلا هذه الآية، وہ وہی ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا اپنے پاس، اور یہ اس آیت کی تلاوت کی تھی، آیت تطہیر، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، ما ان اخذتم به لن تضلوا واقعا علی الائمة منهم السادہ، یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے اولاد ہیں، یہ سب کے لیے نہیں ہے، صرف ان کے ائمہ کے لیے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی نسل سے چلیں گے، ان کی جو نسل مبارک ہے ان میں سے تو امام بھی ہیں، غیر امام بھی ہیں۔ یہ فرمایا کہ اگر ان کی اتباع کرو گے گمراہ نہ ہو جاؤ گے، یہ صرف ان افراد کے لیے جو امام ہیں۔ وَإِنَّمَا يَلْزَمُنَا الْاقْتِدَاءُ بِالْفُقَهَاءِ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ بِالْفِقْهِ وَالْعِلْمِ الَّذِي ضَمِنَ لَهُمْ بَيْنَ أَحْشَائِهِمْ، اور ہم پہ لازم ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں، اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے جو علماء ہیں، جو فقہاء ہیں، ان کی اتباع کریں کہ ان کے سینوں میں جو علم ہے، جو ہدایت ہے، وہ ان کے پاس ہے۔ اچھا، یہ کس سے کہا ہے؟ یہ حکیم ترمذی نے کہا کہ حدیث ثقلین سے یہ استفادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں بہت سارے علماء کے اقوال آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ کتاب شرح الطیبی علی مشکات المصابیح، تالیف الحسین ابن عبداللہ ابن محمد الطیبی، چاپ مکتبۃ نزار مصطفیٰ الباس، مکہ المکرمہ الریاض۔ یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1417 1997 میں سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں چھپی ہے، ریاض میں چھپی ہے۔ یہاں پہ مشکات کی حدیث نمبر 6153واں حدیث ہے۔
انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تذلوا بعد کتاب اللہ وعترتی اہل بیت، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ جس کی اگر تم اتباع کرو گے تو گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ایک کتاب اللہ، ایک عطرت ہے، ایک عطرت ہے. اچھا، تمسک واجب ہو گئی. اگر تمسک کرو گے تو گمراہ نہ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا. تمسک واجب ہے. تمسک سے مراد کیا ہے؟ یہ بھی صاحب فرماتے ہیں ومعنی التمسک بالقرآن العمل بما فیہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن اور عطرت سے تم تمسک کرو گے تو گمراہ نہ ہو جاؤ گے. قرآن مجید سے تمسک کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جو محتوا ہے، قرآن میں جو کانٹینٹ ہے، حلال ہے، حرام ہے، امر ہے، نہی ہے، اگر اس پہ عمل کرو گے تو گمراہ نہ ہو جاؤ گے. عمل سے کیا مراد ہے؟ الاعتمار بأوامرہ وانتہاء عن نواہی. کمانڈز پہ اطاعت کرو اور جو پروہیبیشنز ہیں، جو نہیں ہیں، ان سے اجتناب کرو. اچھا، والتمسک بالعطرہ محبتہم والاہتداء بہداہم وسیرتہم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن کا تو نہیں کہا نا، اہل بیت کا بھی کہا. تو تمسک، عطرت سے تمسک کا کیا مراد ہے؟ عطرت سے تمسک کا مراد یہ ہے کہ ان سے محبت کیا جائے اور ان کی ہدایت سے ہدایت لینا. اہتداء بہداہم یعنی اہل بیت علیہ السلام کی ہدایت سے ہدایت لینا، وسیرتہم اور ان کی سیرت سے ہدایت لینا. اور امامت اسی کو کہتے ہیں. آپ کسی کے ہدایت کے محتاج ہوں تاکہ آپ گمراہی سے بچیں. اگر ان کے کلام پہ عمل کیا، ان کے سیرے پہ اقتداء کیا، ان سے رہنمائی لے لی تو آپ ہدایت پہ آگے، اور الا آپ ہدایت پہ نہیں. وجوب اطاعت اسی کو کہتے ہیں. امامت اسی کا نام ہے. خلافت بعد نبی کا جانشین وہی ہے جس کا امت نے اتباع کرنی ہے، کہ اگر اتباع نہیں کیا تو گمراہ ہوں گے. تو یہ کہاں پہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مختلف مقامات پہ فرمایا. ایک اسی وقت فرمایا جب انہوں نے ہاتھ پکڑا اپنے بھائی، اپنے داماد، اپنے تاج سر، اپنے نفس نفیس امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا. اسی وقت یہ جملے فرمائے کہ اگر ان کے اتباع کرو گے تو گمراہی سے بچو گے. تو واضح بات ہے کہ پر مولا کا کیا مطلب ہوا یہاں پر؟ مولا کا مطلب یہاں پہ دوست نہیں ہے، ناصر نہیں. مولا کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ واضح ہے. جس شخص کے پاس عقل ہے. مولا سے کیا مراد ہے؟ مولا سے کیا مراد؟ مولا اولا بالتصرف، یعنی اسی طرح جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے کائنات کے ہر چیز پہ حق اطاعت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. انبیاء کے وہ مولا ہیں، ملائکہ کے وہ مولا ہیں، ان کو اگر حکم دے تو اطاعت کریں گے. اسی طرح وہ امیر المؤمنین علیہ السلام جس کے نبی مولا ہیں وہ مولا ہیں، وہ سردار ہیں. بس طیبی صاحب فرماتے ہیں فی قولہ انی تارک فیکم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا انی تارک فیکم، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، مرتے وقت یہ فرمایا. تو یہ خود بذات خود تارک فیکم، یہ خود استخلاف، یہ خود تعین جانشینی کا لفظ ہے. دلیل دیکھیے، اشارۃ علی انہما بمنزلۃ التوأمین الخلفین عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تارک فیکم اس بات پہ اشارہ ہے کہ قرآن اور عطرت دو جڑواں، بمنزلۃ التوأمین، دو جڑواں جو ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوں گے. توأم اس کو بولتے ہیں دو ساتھ ہوں الگ نہ ہوتا ہوں، ٹھیک ہے نا. دو جڑواں چیزیں جو ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوں گے، اور یہ خلف ہیں. کیا ہیں؟ خلفین. یہ دونوں جانشین ہیں. دو جڑواں جانشین پیغمبر کے کہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. وہ کیا ہیں؟ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام. قرآن اور اہل بیت. بات سمجھ میں آ رہی ہے عزیزو؟ کتاب ہے شرح المقاصد، تالیف مسعود ابن عمر التفتازانی. مسعود ابن عمر التفتازانی بہت بڑے متکلم ہیں اور بہت بڑے ادیب ہیں. جماعت عمریہ میں اشاعرہ اور ماتریدیہ میں ان کا ثانی نہیں ہے. بعض علوم میں ان کا ثانی نہیں ہے. ٹاپ لیول کے ہیں. ایک ہے قواعد عربیہ میں، علوم عربیت میں، صرف میں، نحو میں، معانی، بیان اور بدیع میں ان کا کوئی ثانی نہیں. کتاب ہے کتاب مفتاح العلوم للسکاکی. مفتاح العلوم للسکاکی کو جو علوم ادبیت کا وہ اساسی کتاب ہے، اس کو مختصر بنایا کس نے؟ خطیب قزوینی نے. خطیب قزوینی نے اس کو مختصر کیا، اس کا نام رکھا ہے تلخیص المفتاح. تو تلخیص المفتاح کے بہت سارے شروح ہیں، اس میں دو شروح بہت اہم ہیں. تلخیص المفتاح ایک شرح ہے مطول اور ایک شرح مختصر، دونوں تفتازانی کے. اس کے علاوہ اس کی کتابیں بہت زیادہ ہیں. اور اسی طرح علم کلام میں یہ ماتریدیہ کا بہت بڑا متکلم ہے، اور یہ اشعری مذہب سے بھی قریب ہے. یعنی اشاعرہ اور ماتریدیہ کے درمیان ایک برزخ ہے. اچھا، جزء خامس چھاپ عالم الکتب سنہ 1998 میں یہ کتاب شرح مقاصد چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 303 میں ملاحظہ فرمائیے، الا یرى انه صلی اللہ علیہ وآلہ قرنهم بکتاب اللہ فی کون التمسک بهما منقذا من الضلالة ولا معنى للتمسك بالکتاب الا الاخذ بما فيه من العلم والہدایہ. یا تمہیں پتہ نہیں ہے مسلمانوں، اوئے مسلمانوں اندھے ہو گئے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا قرین کس کو بنایا؟ قرآن کا ہم پلہ، قرآن کا مساوی کس کو بنایا؟
کہ فرمایا کہ اگر ان دونوں کی اتباع کرو گے تو گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ یہ کون ہے؟ اہل بیت علیہم السلام، ٹھیک ہے نا؟ کیا نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کو اس بات میں کہ تمسک بہما منقذا من الضلالہ، کہ جس طرح کہ ان سے تمسک کرنا انسان کو ضلالت اور گمراہی اور تاریکی سے نجات دیتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام کے ہم پر اللہ قرار دیا۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا امر، اللہ کا نہی، اللہ کی خبر، اللہ کا اخبار، اللہ کی ہدایت قرآن مجید ہے۔ تو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے برابر ہے کہ اگر ضلالت تو گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن بھی اکیلا کافی نہیں ہے، قرآن اور اہل۔ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کون کہہ رہے ہیں؟ تفتازنی صاحب کہتے ہیں۔ اچھا، تمسک قرآن سے تمسک کا کیا مطلب ہے؟ ولا معنى للتمسك بالكتاب الا الاخذ بما فيه من العلم والهدايه۔ قرآن سے تمسک کا اور معنی ہی نہیں ہے مگر یہ کہ قرآن میں جو علم ہے، جو نور ہے، جو ہدایت ہے، جو ٹیچنگز ہے، ان کو قبول کرو، ان کو اپنا نصب العین بناؤ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس اسم عطرت سے تمسک کا کیا مراد ہے؟ فقدہ فی العطر، فرماتے ہیں عطرت سے، عطرت طاہرہ علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی تمسک کا یہی مطلب ہے۔ تمسک کا ایک ہی مطلب ہے، دو نہیں ہے یہ کہ قرآن سے تمسک کچھ اور ہے، اہل بیت علیہ السلام سے تمسک کچھ اور ہے۔ جو تمسک قرآن کے لیے ثابت ہے وہی تمسک اہل بیت علیہ السلام کے لیے ثابت ہے۔ تمسک قرآن سے تمسک کیا مراد ہے؟ کہ قرآن نے جو حکم دیا ہے، جو فیصلہ سنایا ہے، جو اس کی کمانڈ ہے، جو اس نے منع کیا، اس سب کو مان لو، وہ سب پہ عمل کرو، ٹھیک ہے نا؟ سب پہ عمل کرو، اس کی ہدایت کو اخذ کرو اور تابع بن جاؤ، تابع دار بن جاؤ، تسلیم ہو جاؤ۔ اسی طرح اہل بیت علیہ السلام، تو یہ تو صریح ہے امامت میں، یہ تو صریح ہے خلافت میں۔ اور نہ صرف دیکھو حدیث غدیر نہ صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کی دلیل ہے بلکہ اہل بیت علیہ السلام کی بھی امامت کی دلیل ہے، کیونکہ غدیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا اعلان نہیں فرمایا، اس کے ساتھ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے امامت کا بھی اعلان کیا، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام اہل بیت کے تاج سر ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے امام حسن، امام حسین سلام اللہ علیہما وآلہما کا خلافت اور امامت کا کوئی ادعا نہیں ہے، تو ان کا ہاتھ اوپر کر کے فرمایا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کی خلافت ہونی ہے، جس کی امامت ہونی، جس کے امت پہ اتباع واجب ہے، وہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے، تو ان کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنتم۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت ثابت، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی امامت اور ان کی عصمت ثابت ہے۔ اگر اسی طرح جس طرح قرآن کی تصدیق واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن میں کوئی خطا ہے؟ اوے ملت بتاؤ، امت بتاؤ، قرآن میں خطا ہے؟ قرآن میں خطا، قرآن معصوم ہے؟ قرآن بالکل معصوم ہے۔ قرآن سراسر نور ہے، بالکل سراسر نور ہے، اس کے منکر پہ لعنت۔ تو اگر تمسک اسی طرح جس طرح قرآن کی کرنی ہے، اللہ تو خطا تو نہیں کرتا نا، اللہ سے خطا ہو گیا، نستجیر باللہ، بھول گیا اللہ، جس طرح تمسک قرآن کی کرنی ہے، اگر اسی طرح تمسک ذات مبارک حیدر علیہ السلام کی کرنی ہے، ذات مبارک حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی کرنی ہے، ذات مبارک حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی کرنی ہے، ذوات مقدس اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کرنی ہے، تو جس طرح قرآن نور ہے، قرآن معصوم ہے، قرآن بے خطا ہے، اسی طرح اہل بیت طاہرین علیہ السلام معصوم ہے اور بے خطا ہیں، اور کسی بھی قسم کے عیب سے، جہالت سے، خطا سے وہ بری ہیں۔ یہ واضح ہے وہ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زبان نہیں جانتے، غلط کمانڈ دیتے ہیں۔ تو عزیزو، امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت ثابت، ان کی عصمت ثابت، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی امامت ثابت، ان کی عصمت ثابت۔ اور کیا بات ثابت ہے؟ جب ان کی امامت ثابت ہے نا، کہ جب فرمائے کہ میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں، علی علیہ السلام مولا، ان کی طاعت واجب ہے، ان کے بچوں کی طاعت واجب ہے، اہل بیت علیہ السلام کی طاعت واجب۔ جب یہ تو فرمائے تو کیا بنا؟ پھر اس کا نتیجہ کیا ہو؟ پوری امت کی غلامی، پوری امت کی غلامی۔ اہل بیت علیہ السلام کے سر پر تاج امامت، امیر المؤمنین علیہ السلام کے سر مبارک پر تاج امامت پہنایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امت کے فرد کے گردن پر توق غلامی ڈالا ہے۔ جس کی طاعت واجب ہے وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، وہ رہنما ہے، وہ آقا ہے، یہ تو سبھی جانتے ہیں۔ اور جس کو طاعت ہی کرنا ہے، نوکری ہی کرنا ہے، خدمت ہی کرنا ہے، اس کی اپنی مرضی نہیں ہے، جو آقا فرمائے وہی کرے گا، وہ اس کی تو غلامی نوکری ثابت ہے، ٹھیک ہے کہ یعنی